السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ہیومن رائٹس انسانی حقوق جو آپ کا اپنا چینل ہے، انسانی حقوق کا چینل ہے، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر پروگرام جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے ایک نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ 2-3 دن سے اسلام آباد کی فضا میں بہت گہما گہمی ہے، اور اسلام آباد کی جو بار رومز ہیں، خواہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا روم ہو، خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا روم ہو، وہاں پہ ایک ہی جو ہے وہ قصہ زبان زد عام ہے، اور وہ قصہ ہے کہ ایک نیا ریفرنس جو ہے وہ حکومت دائر کرنے جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ، جس کا تعلق اس انٹرویو سے ہے جو گزشتہ دنوں ایک صحافی جو جیو سے ریلیٹڈ ہے، عبدالقیوم صدیقی صاحب، انہوں نے اس کا انٹرویو دیا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو ایک عرصے سے گردش کر رہی تھی جو قاضی عیسیٰ صاحب کے بارے میں تھی، جو مسلم لیگ کے رہنما تھے، اور چونکہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی اور کسی طرف سے کوئی اس طرح کی جو ٹھوس آواز ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مناسب جانا کہ وہ اس حوالے سے اپنا ایک بیان جاری کریں، اور وہ ہم سب ہمارے سامنے ہے جو ان کا انٹرویو آیا ہے، جس میں انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب سے متعلق جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے متعلق جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اگرچہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو کے آغاز میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں جو انٹرویو دے رہا ہوں اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں میڈیا سے، یہ میں بطور جج سپریم کورٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں وہ ایک بیٹا، قاضی عیسیٰ کے ایک بیٹا ہونے کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کلیریفائی بھی کرنے کی کوشش کی اور کلیریفائی کیا، لیکن اس سب کے باوجود آئین کیا کہتا ہے، ججز کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے، تو کیا ایک سپریم کورٹ کے جو جج ہیں یا وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ جج جو ہیں وہ کیا کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اگر کوئی بات ایک ادارے نے کرنی ہو تو وہ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ اگر اس سوال کو انٹرٹین کیا جائے تو بات واضح ہے کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں آپ براہ راست میڈیا سے آپ انٹرویو نہیں دے سکتے، نہ آپ کسی اخبار کو اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں، نہ کسی چینل کو آپ اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں، خواہ وہ یوٹیوب چینل ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے آپ پبلسٹی چاہ رہے ہوں یا جس سے میں آپ پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو اس سلسلے میں آرٹیکل جو 5 ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور آرٹیکل جو 5 ہے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا، وہ یہ کہتا ہے، بار کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی انٹرویو، کوئی بھی آپ جو ہے بیان ہے، بیان جاری نہیں کریں گے، کوئی کسی کو نہیں سٹیٹمنٹ دیں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ججز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جج نہیں بولتے، یہ تو ضرب المثل عام ہے کہ جج نہیں بولتے، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں۔ تو لیکن یہ انٹرویو ہوا۔ اب دو باتیں یہاں پہ بہت ریلیونٹ ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، جسٹس صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، شوکت عزیز صدیقی صاحب، اور دوسری جسٹس افتخار چودھری صاحب کی، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اگینسٹ اگرچہ ریفرنس پہلے تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہا، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی اس ریفرنس پہ وہ نہیں نکلے، لیکن اس ریفرنس کے بعد جب انہوں نے آ کے بار میں سپیچ کی اور وہ باتیں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں، کہ یہ پھر وہ بنیاد بنی ان کے خلاف ایک نیا ریفرنس آنے کی کہ آپ نے جو بار میں آ کے خطاب کیا ہے، تو وہاں پہ جو باتیں کی ہیں آپ نے، تو وہ جو ہے آپ کے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں آتی ہیں۔
اگرچہ بار ایک مدر ہے اور بار میں ججز آتے ہیں، ججز خطاب بھی کرتے ہیں. گزشتہ دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسلام آباد بار کی ریکویسٹ پہ تشریف لائے، جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور اسلامک پروویژن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا لیکچر دیا. تو اس حد تک تو آپ ایک آئین کے فریم ورک میں رہیں، ایک کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہیں، تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو. لیکن جب آپ اس لمٹ کو آپ کراس کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس، اور پھر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ایک کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی جج کے اگینسٹ. جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ان کے خلاف جب ریفرنس آیا اور جنرل مشرف کی ایک پوری ٹیم کی جانب سے ایک ایلیگیشن کا ایک سلسلہ تھا، تو جب وہ معزول ہو چکے تھے تو پورے 2 سال انہوں نے بارہا کوشش کی کہ وہ براہ راست جو ہے وہ میڈیا کو انٹرویو دے. میڈیا والوں نے براہ راست کوششیں کی کہ وہ ان کا انٹرویو کریں، لیکن انہوں نے انٹرویو نہیں دیا اور انہوں نے بات نہیں کی ڈائریکٹلی. اور یہ وہ بات جو ہے، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ 2007 سے لے کر جو 2009 تک لائرز موومنٹ چلی، اس میں بارہا بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے روکا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو کہ اگر آپ نے کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، اگر آپ کسی اخبار کو انٹرویو دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ جو ہم بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں وہ تو کہیں گے کہ آپ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. تو جب آپ کنٹروورشل ہو گئے ہیں تو پھر آپ چیف جسٹس نہیں رہے، پھر جسٹس نہیں رہے. تو اس عہدے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات ڈائریکٹ نہ کریں اور صرف بار میں ایڈریس کریں گے، بار سے باہر آپ ایڈریس نہیں کریں گے. اور اس چیز کو روکے رکھا. اگرچہ بارہا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے یہ کوشش کی تھی اس وقت بھی کہ وہ خود بھی آرگیو کریں اپنے کیس میں، اور وہ خود بات چیت کریں باہر نکل کر بار سے، لیکن یہ کوشش بیرسٹر اعتزاز احسن کی کاریگر ثابت ہوئی اور اس کا صلہ یہ ملا کہ 2 سال بعد جو تھا وہ پھر افتخار چودھری بحال ہوئے. یہ باقی ایک الگ سلسلہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ لائرز موومنٹ کے نتیجے میں کیا ہوا. 2 چیزیں تو ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وکلا تھوڑے سے متشدد ہو گئے اور جو ججز تھے وہ متکبر ہو گئے. تو اب یہ جو سلسلہ ہے، اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ پریزنٹ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ ایک نیا ریفرنس، جس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اسلام آباد کے اندر. میں بھی چونکہ کل سے اسلام آباد میں ہوں اور اس کی فضا کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ بادل کچھ ایسے ہیں کہ جو انسرٹینٹی سی ہے ہر طرف جو ہے. لیکن ایک چیز اس ساری انسرٹینٹی میں ہم سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو بھڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں عام آدمی کا جو ہے وہ نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے. عام لٹیگنٹ جو ہے اس کے کیس متاثر ہوتے ہیں. گزشتہ 2 سال بھی جب ریفرنس چلا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ عام آدمی جو ہے وہ اس نے سفر کیا، اس کے کیسز نہیں لگے اور اس کے کیسز کی ایڈجرنمنٹ ہوئی. اور یہ جو کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یہ اس کی اتنی ہیئرنگز ہوئیں اور سرا ٹائم جو ہے وہ یہ کیس لے گیا. تو بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہو، پاکستان میں رول آف لا ہو، تو بڑوں کو، دونوں بڑوں کو کسی نہ کسی حد تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بڑے ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ججز ایز ویل، کہ وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں گے کہ جس میں دوبارہ ایک
کشیدگی کا ماحول سامنے آتا ہے جس میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ گورنمنٹ ایک نیا ریفرنس دائر کر دے اور پھر یہ ساری جو عدالت ہے، عدالت کا سارا وقت اور وہ اس ریفرنس کی کارروائی میں گزر جائے، اس سے بہت ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اور وقت بہت کم ہے اور قلیل ہے، اور انصاف کو جتنی عام آدمی کی ضرورت ہے وہ بڑوں کو تو ضرورت نہیں ہے۔ بڑے تو آلریڈی جو پریویلیج کلاس ہے اس کے لیے تو انصاف ہے، لیکن جو عام آدمی ہے، جو عام لٹیگنٹ ہے، اس کے لیے انصاف لینا کتنا مشکل ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو عام آدمی کا مقدمہ لڑتے ہیں اور عام آدمی کو انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔